الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں کہ آپ نے ہر عمل کے اندر سنتوں کو بیان فرمایا اور کر کے دکھایا۔ اب ہاتھوں کی سنت ہے تو ذکر کیا کہ سیدھے ہاتھ سے ہر اچھے کام کا کرنا، اسی لیے وقت کا دیکھنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو وقت دیکھنے کے لیے جو گھڑی استعمال کی جائے اس کا سیدھے ہاتھ پر ہونا ضروری ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت زیادہ سنت سے دوری کی بنیاد پر المیہ ہے ہم مسلمانوں کا کہ اکثر لوگ دیکھے جاتے ہیں جو گھڑی بھی الٹے ہاتھ پہ باندھتے ہیں۔ اگر تو ان کا وقت برا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا وقت برا چل رہا ہے، تو یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے جب وہ خود، کیونکہ برا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ الٹے ہاتھ سے کیا ہے، جیسے بیت الخلاء میں الٹے ہاتھ کو استعمال کیا۔ تو گھڑی ایک، میں سمجھتا ہوں وقت جو ہے یہ سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، نعمت ہے، تو اس کا دیکھنا یہ سیدھے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ دلیل یہ دیتے ہیں بھئی سیدھے ہاتھ میں پہنیں گے، سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرنے اس میں رکاوٹ ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، گھڑی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی۔ اسی لیے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا گیا کہ وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے تھے اگر لوگوں میں سے کوئی ان کے پاس الٹے ہاتھ پہ گھڑی باندھا ہوتا تھا تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے، اور یہ آج بھی ہے، اب بھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں کے کاٹنے میں بھی سنت بتائی، اور آسان اس کا اصول طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو ایسے کریں، اس طرح، اور سیدھے ہاتھ کی اس انگلی سے نا، یہ شہادت کی جو انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کریں۔ تو پہلے یہ ہو گیا، پھر 2 3 4، اس کو چھوڑ دیں، یہ آخر میں کٹے گا۔ 4 کے بعد یہ 5 6 7 8 9، اور پھر یہ انگوٹھا سیدھے ہاتھ کا 10۔ یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ، جیسے فرض کر لیں یہ پیر ہے، تو اس میں بالکل سیدھا طریقہ ہے کہ آپ بس یہ چھنگلی انگلی ہے نا چھوٹی، یہ پیر ہے، یہ چھنگلی انگلی ہے سیدھے ہاتھ چھوٹی، یہاں سے شروع کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ پیروں کے ناخن کاٹنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ۔ ہاتھوں کا بھی پتہ چل گیا، پیروں کا بھی۔ اور پھر ان ناخنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچرے میں نہیں پھینکنا، کیونکہ یہ عضو جسم انسانی ہے تو اس کی بھی اپنی ایک عزت ہے، تو اسی لیے اس کو کسی مٹی میں دبائے یا کسی ایسی جگہ جو پھل یہ اپنا پودوں والی ہو، ایسے درختوں والی، تو اس جانب جو ہے اس طرح پھینک دیں تاکہ بے حرمتی نہ ہو، پیروں میں بھی نہ آئے اور کچرے میں بھی مت پھینکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر ہماری دونوں جہاں کی کامیابیاں ہیں، اور آخرت کے درجات بھی ہمارے اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ سنتوں سے جتنا زیادہ جو قریب ہوگا اس کے اتنے زیادہ درجے پھر بڑھ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔